کچھ بات کرنے آیا تھا. یہ خان صاحب جب الیکشن لڑے تھے تو ان کا ون آف دیئر ایجنڈا واز ایجوکیشن, تعلیم کی فروغ. اور ان کا پہلے بھی یہ نمل ایک ادھر ادارہ موجود ہے جو کہ اس کے مختلف کیمپسز ہیں, اور غالباً 10,000 ایکڑ زمین ہے جس کے ٹرسٹی ہیں خان صاحب. اب آپ نے کبھی یہاں نہیں دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے اگر کوئی دکان بنائی ہو اور اس کا کرایہ خان صاحب کی ذات کو جاتا ہو, یا شوکت خانم کی کیفیٹیریا جو ہے انہوں نے اپنے ماموں کے بچے کو یا کسی کو آگے دے دی ہو. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیونکہ ان کی ذات میں نہیں ہے, اس لیے جب آپ کسی دکان میں جاتے ہیں وہاں شوکت خانم کا ڈبہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ ایک اور ڈبہ پڑا ہوا ہوتا ہے, آپ خان صاحب کے ڈبے میں وہ خیر چیریٹی ڈال دیتے ہیں. یہ جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کا, اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا کیس کہا جاتا ہے, بڑا اس کو اچھا ٹیگ دیا جاتا ہے, یہ حسن نواز کی پراپرٹی تھی ون ہائیڈ پارک, جو کہ وہاں پر بکی. وہ جب بکی تو وہ 50 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض صاحب نے خریدی, اور وہاں پر جو ایکچوئل ریٹ تھے اس وقت وہ غالباً 15 ملین یا 20 ملین کے آس پاس اس کی ویلیو تھی. تو جب ان کی رجسٹری نے دیکھا کہ یہ ایک پراپرٹی اتنی مہنگی رجسٹر ہو گئی ہے, سیل ڈیڈ یہ کس طریقے سے ہوئی ہے, تو انہوں نے ان کے سوری 190 ملین کی کتنے میں خریدی؟ نہیں 190 ملین کی پراپرٹی نہیں, 190 ملین پاؤنڈ علیحدہ ہے. ایک پراپرٹی ون ہائیڈ پارک جو کہ 50 ملین پاؤنڈ کی اس وقت بکی حسن نواز صاحب کی, جو کہ ایکچولی 25 کی, ڈبل دا پرائز پہ وہاں سیل رجسٹر ہو گئی انگلینڈ میں. جب وہ سیل ڈبل پرائز پہ رجسٹر ہوئی تو وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی حرکت میں آئی کہ یہاں پر کوئی گڑبڑ ہو گئی. یہ پاکستان میں بھی کئی دفعہ منی لانڈر کرنے کے لیے 2 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ دی جاتی ہے تاکہ وہ وائٹ منی آپ کے پاس آ جائے. تو یہ وہاں پہ یہ حرکت کی گئی, وہاں پہ یہ چلی نہیں. جب انہوں نے یہ ملک ریاض صاحب کے اور ان کے اکاؤنٹس دیکھے تو ملک ریاض صاحب کی وہاں کوئی کمپنی رجسٹرڈ نہیں تھی, تو ان کی ایک بہو کی اکاؤنٹ میں 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا. اس اماؤنٹ کو برٹش ایجنسیز نے وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس اور ریکویسٹ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان فریز کر دی. اب وہ ایک علیحدہ پروسیڈنگ انگلینڈ میں چل رہی تھی. پاکستان میں اس وقت سپریم کورٹ میں بیریا ٹاؤن کا کیس چل رہا تھا, اور اس بیریا ٹاؤن کے کیس میں بیریا ٹاؤن کی سیٹلمنٹ پاکستان کے سپریم کورٹ سے ہوئی کہ 460 ارب روپے بیریا ٹاؤن سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے گی. جب ان کے پیسے لندن میں بلاک ہوئے اس میں پاکستان کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں کی جو پیسے سیٹلمنٹ ہوئی اس میں بھی پاکستان کی حکومت کا تعلق نہیں تھا. سپریم کورٹ کی سیٹلمنٹ ہوئی ملک ریاض صاحب کی کمپنی کے ساتھ, بیریا ٹاؤن کراچی کے بارے. ملک ریاض صاحب نے وہاں پر اپنا پیسہ جو ان کا ادھر بلاک ہوا وہ نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ اگریمنٹ کیا کہ جی ہم اس پیسے کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں. وہ پیسہ جو ہے وہ ان کے ملک میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا, انگلینڈ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا, اس کی سورس مشکوک تھی. تو اس سورس مشکوک پہ انہوں نے بولا بھائی اپنے پیسے پکڑو اور جاؤ. یہ پیسے ملک صاحب نے اپنے یہاں سے لیے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی. اس سارے پروسیس سے گورنمنٹ آف پاکستان کا یا پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس وقت شہزاد اکبر صاحب اے آئی یو کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے اس چیز کا بینیفٹ کلیم کیا کہ پاکستان میں اتنی بڑی اماؤنٹ آ گئی ہے تو ہم اس کا بینیفٹ, یہ اماؤنٹ پہلے آئی اور اس پہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی یہ بعد میں ہوئی. جس کیبنٹ میٹنگ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ بند لفافہ آیا اور اس میں انہوں نے الاؤ کر دیا کہ یہ پاکستان حکومت میں پیسے آنے کے بجائے سپریم کورٹ میں چلے گئے, ایسا کوئی لنکیج نہیں تھا. یہ پیسے پہلے آ چکے ہوئے تھے. اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوئی, اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں. اس سے اس کا کیا تعلق ہے اس پیسے کا جو پہلے آ چکا ہوا ہے پاکستان. اور وہ جو پیسہ پاکستان میں آیا اس کے پیچھے بھی 1.5 سال کی ہسٹری ہے کہ وہ ایک اور انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کہ انگلینڈ میں یہ اتنی مہنگی پراپرٹی کیسے بکی. پھر وہ کورسپونڈنس ہے ملک ریاض صاحب کی فیملی کے, ان کے بینک کے, نیشنل کرائم ایجنسی کے, اور پھر ان کے جو کورٹ ہے وہاں کی. اس کورسپونڈنس میں کہیں بھی نہ پاکستان کی حکومت کا ذکر ہے, نہ پاکستان کے کسی پروسیکیوٹر کا ذکر ہے, نہ شہزاد اکبر کا ذکر ہے, نہ عمران خان کا ذکر ہے. ان کا لینا دینا نہیں تھا.
وہ پیسے یہاں پر آئے. اب 3 انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہیں, ان کا پیسہ وہاں بلاک ہونا, وہ سپریم کورٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہونا, وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہوئی. وہ پیسے ملک ریاض صاحب کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے دینے تھے, انہوں نے سپریم کورٹ کو دے دیے, وہ بھی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی گئے. اب ایک کیبنٹ میٹنگ ہے وہ جو بعد میں ہوتی ہے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور کیبنٹ میٹنگ میں بھی کیا ہے کہ بھئی یہ ادھر بھی جمع کراؤ ادھر. اگر ازیوم کر لیں کہ پاکستان کی کیبنٹ میٹنگ کی وجہ سے یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں, یہ فیکٹ نہیں ہے. فیکٹ یہ ہے کہ وہ پیسے پہلے ہی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تھے. مگر اگر یہ مان بھی لیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی سپریم کورٹ کی یہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع کرائیں, پاکستان حکومت کے کھاتے میں نہ جمع کرائیں, تو آج کی حکومت یہ پیسے کلیم کر سکتی تھی. بہرحال سپریم کورٹ نے خود ہی یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے نکال کے پاکستان کی حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں. اب نیب کا آپ کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے, پچھلے دنوں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے, جو بادشاہ سلامت کہہ رہا ہوں, میاں نواز شریف کے پی ڈی ایم کی جو دور میں یہ جو امینڈمنٹس آئیں, تو اس ٹائم پر یہ امینڈمنٹ یہ بھی آ گئی کہ انلیگل گین ثابت کرنا ضروری ہوگا نیب کے کیس کے لیے. پہلے یہ تھا کہ ایسٹ بیونڈ مینس, کسی کے پاس جائیداد زیادہ ہے اور اس کے پاس سورسز کم ہیں تو اس کے خلاف بھی نیب کا کیس ہو سکتا تھا. پھر دوبارہ بادشاہ سلامت کہنے لگا تھا, مگر پی ڈی ایم کی حکومت نے جو امینڈمنٹ کی اس میں کہا کہ جی انلیگل گین بھی ضروری ہے. اب اس کیس میں یا تو 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے ہوں, یا کسی آس پاس کے ان کی تواسط گئے ہوں, تو پھر انلیگل گین آپ کلیم کریں, وہ تو ادھر ہے نہیں کوئی ایسی بات. اچھا, اب ایک ٹرانزیکشن اور ہوئی جو کہ لنک کی جا رہی ہے اس کے ساتھ, اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے. وہ کیا ہے کہ جی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو ملک ریاض نے پیسے ڈونیٹ کیے, اس کی بلڈنگ بنائی اور یہ ہوا وہ ہوا. او بھائی, ملک ریاض نے ایک القادر یونیورسٹی کو زمین ڈونیٹ کی پڑی ہوئی ہے, وہاں پر انہوں نے بلڈنگ بنوائی, بنی ہوئی ہے, وہاں پر یونیورسٹی بنی ہوئی چل رہی ہے. 110 اسٹوڈنٹ صبح دوپہر شام کا کھانا بھی وہیں کھاتا ہے, رہتا بھی وہیں ہے, نہاتا بھی وہیں ہے, صابن بھی انہی کا استعمال کرتا ہے, اور پڑھ بھی رہا ہے. اور کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ انڈر گریجویشن کر رہا ہے وہاں پہ ڈفرینٹ ڈسپلنز میں. 110 بچہ. یہاں پہ کسی صاحب کے یہاں محل نہیں بن گئے ڈفرینٹ شہروں میں, ملک ریاض صاحب نے لوگوں کو محل بھی گفٹ کیے ہمیں. یہاں پہ کوئی رائے میں جاتی عمرہ اسٹیٹ نہیں بن گئی اس پیسے سے کہ آپ کہو کہ پرسنل بینیفٹ ہو گیا ہے. یہاں پر ایک ادارہ بنا, اور اس طرح کے ادارے اسی شخص کے نام پر پہلے بھی بنے ہوئے ہیں. نمل میں 10,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے جس کے ٹرسٹی عمران خان صاحب ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے وہ زمین استعمال کرتا ہے؟ سو یہ کیس ایک بڑا ویسے بہت ہی فضول کیس ہے, اور اس کیس کو بنا کر پتہ نہیں کیا شو کرنا چاہ رہی ہے جو بھی ارباب اختیار ہیں, کہ شاید وہ اتنی گھٹیا چیزوں پر بھی آ جائیں گے اور شاید لوگ اس سے باز آ جائیں گے. یہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں یہاں دیکھتا ہوں جی وہی جج صاحبان ہیں, وہی پروسیکیوٹر ہیں, وہی جیل ہے, وہی عدالت ہے, اور سیاست دان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اندر پھینکے جا رہے ہیں انہی چکروں میں. اور یہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسی رگڑے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوا ہے. سو یہ ہماری آپ کے تواسط سے آپ سے استدعا ہوگی کہ یہ انفارمیشن لوگوں تک دیں, تاکہ کورٹس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو یہ ڈیسیجنز لینے میں. تھوڑی جرت کا یہاں سارے کریں, کیونکہ یہ ایک اچھے ادارے چل رہے ہیں. اگر یہ ہمارے سرکاری اداروں میں آپ نے ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ دیکھا ہوا ہے, اور اگر ہم جو یہاں پہ اب 8 ارب روپے سالانہ لاہور کے شوکت خانم کو مخیر حضرات ڈونیٹ کرتے ہیں, 8 ارب روپے. کیا پاکستان کا یہ ہسپتال جو کہ باقی 2 شہروں میں بھی بن رہا ہے, یہ فخر اس پہ نہیں ہوتا؟ آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی یہاں موجود ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی فیملی ممبر وہاں سے فری علاج یا اچھا علاج اس نے کرایا ہوگا, یا اس کی تعریف سنی ہوگی, یا کسی نہ کسی کے تھرو سنی ہوگی. تو ہم یہ چیزیں اگر ان چیزوں پر بھی اپنے اشخاص کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیں گے تو لوگ اچھے کام کرنا بند کر دیں. اور یہ ایک کیس ہے جس کے تھرو ہم ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو باہر رکھنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ نے لوگوں کو باہر رکھ کر دیکھ نہیں لیا؟ یہی نواز شریف کو جب سیاست سے باہر نکالا تو کیا واپس نہیں لے کے آنا پڑا آپ کو؟
تو یہ ہمیں تھوڑا ہوش لینا چاہیے. انہی معاملات کو اگر ہم مزید طول دیں گے تو اس کا عوام میں ریاکشن آئے گا. کوئی بھی ایسے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو نہیں مانے گا جس الیکشن سے آپ اس وقت ملک کی ایک مقبول ترین جماعت کے سربراہ کو باہر رکھیں گے یا اس کو پارٹی ہیڈ سے ہٹا کر کسی اور کو بنا دیں گے. تو کوئی ایسے الیکشن کی ریگنگ کو نہیں مانے گا, کوئی ایسے الیکشن کے ریزلٹس کو نہیں مانے گا. اس سے ہماری اسٹیٹ کمزور ہوگی. یہ جو حالات پچھلے 1.5 سال سے ملک میں ہیں, یہ انسٹیبلٹی فردر کنٹینیو کرے گی. اس لیے خدارا آپ اس طرح کے الزام جو ہیں وہ لگانا بھی بند کریں اور ان کی بیسس پر عوام سے, عوام کے لیڈرز کو دور بھی نہ رکھیں. عوام کو چانس دیں, وہ الیکشن میں جس کو چاہیں ووٹ دیں اور اس کو اپنا لیڈر منتخب کریں اور وہ اس ملک میں آئیں. سب مل کر اس ملک کو آگے کی طرف چلائیں تاکہ ہم سب جو ہے سکھ کا سانس بھی لے سکیں اور آگے لوگ بھی چل سکیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا ریلیٹ کر کے کہ جب بھی مغلا کی ٹیم وہاں سے اڈیالہ سے آتی ہے تو جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جہاں یہ قانونی شفافیہ ہمیں بتائے, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہمارا لیڈر کیسا ہے, وہ کیسے بات کرتا ہے. دوسری بات آپ نے شروع میں کہا کہ عمران خان صاحب ایک کھلی کتاب ہے. ابھی ایک اداکارہ نے ان کے حوالے سے کتاب بھی لکھی ہے, اس کے حوالے سے بھی وہاں پہ بات کی ہے. اور تیسرا چھوٹا سا سوال بھی ہے, اس کے ٹرسٹی پہلے کچھ زیادہ تھے, وہ پھر ان کو نکال دیا گیا یا چھوڑ دیا گیا, اس سے تھوڑا سا شک سا پیدا ہوتا ہے اس حوالے سے. کیونکہ آپ ایک ہی سوال ریلیونٹ ہے جو اس کیس سے متعلق ہے, باقی دیگر سوال میں نے معافی پہلے مانگنی ہے, وہ اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا. وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لوگ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, پولیٹیکل موٹیوز ہیں. جو ٹرسٹیز ایڈ کیے گئے اس کے اندر وہ قانون کی ریکوائرمنٹ تھی کہ تب 2 سے زیادہ ٹرسٹیز کو ہونا چاہیے. اس پروسیس کو شروع کیا گیا لیکن سبسیکوئنٹلی قانون میں تبدیلی آئی اور اس کے بعد وہ ٹرسٹیز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنے. یعنی پہلے دن سے جو پہلے جو ہے بابر رحمان صاحب تھے اور زلفی تھے, وہ ان کے بعد سے پہلی امینڈمنٹ جو ہوئی اس کے اندر وہ تمام صاحبان کو ٹرسٹیز کی لسٹ سے باہر کیا گیا اور اس کے بعد خان صاحب اور بیگم صاحبہ ہی آج تک اس ٹرسٹ کے ٹرسٹیز ہیں اور وہ ہی آگے رہیں گے. باقی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جی. اس کے اوپر کیا کمنٹ کیا جائے؟ خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں جی, وہ کافی اپنی پوری طرح سے, بلکہ ہم تھوڑا کئی دفعہ اوپر نیچے سوچ میں وچار میں گم ہوتے ہیں. ان کا کانفیڈنس دیکھ کے تو ہمیں بھی مزید کانفیڈنس آ جاتا ہے. میرا سوال آپ کا ایک ہی سوال ہے بنیادی طور پہ, لیکن اس کے 2 جز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ احتیاط کی بات ہو رہی ہے کہ احتیاط کی گئے بڑی بھاری مقدار میں اور بڑی اماؤنٹس تھی. احتیاط کے حوالے سے آپ پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا قانونی طور پر کوئی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر کسی خیراتی ادارے کے اماؤنٹ یا احتیاط رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا اس کا جز میرا یہ ہے کہ $5,000 سے زائد اگر اماؤنٹ کوئی غیر ملکی سطح سے پہ آئے تو اس پہ آپ کو حکومت وقت کے نالج میں لانا ہوتا ہے قانون. یہاں پہ وہ نالج میں بھی نہیں لائے گیا, اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ تھے عمران خان صاحب کے وہ FBR کے جو اثاثہ جات ہیں اس میں شو نہیں تھے. اس میں کیا پوزیشن ہے یہ واضح کریں. کون سے اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو مختلف کیسز چل رہے ہیں ان کے عمران خان صاحب بتائیں. یہ جو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے ٹرسٹ کے الزامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے اندر کسی جگہ پر آج تک نیب کی جانب سے جب بھی وہ تفتیش کی اجازت مانگتے رہے ہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ خان صاحب کے اوپر پیسے کا الزام یا اکاؤنٹ کے اندر ان کے پیسے آئے ہیں. اس قسم کا الزام یہ کوئی, اسی لیے یہ پریس کانفرنس کی ضرورت پڑی ہمیں. لوگ مکس اپ ہو رہا ہے. یہ بہت ساری چیزیں عدالت کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں مختلف کیسز کے اندر بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں. سر اس میں فارن فنڈنگ کیس کے اندر بھی بہت سارے ایشوز اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. نہیں اس سے کوئی ریلیٹ نہیں کر رہا. ایک تو آپ کو یہ بات میں نے آپ کو بتایا اس کیس کا $1 بھی خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہ, یہ الزام ہے. یہ اس کے اوپر الزام یہ ہے اس کیس کے اندر الزام لگایا جا رہا ہے
وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ملک ریاض صاحب کو وہاں پہ بینیفٹ دیا اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ ٹرسٹ بنا کر دیا گیا. لیکن بینیفٹ کیا الزام کے اندر بھی کسی جگہ یہ الزام نہیں ہے کہ خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے یا ان کے اکاؤنٹ میں یا بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی پیسہ جیسے آیا یا میں ان کے کی نام کے پراپرٹی اوپر. خریدی گئی ایسے ہی کیبنٹ میں جب لفافہ بند وہ آیا تھا فیصلہ، شاید وہ بھی ایک مشکوک جو کیس کو کرتا ہے. اس سے کون سا محل بنایا گیا؟ نہیں، سوال تو یہ ہے کہ وہاں سے بھی تو شکوک و شبہات جنم لینے اس پہ بھی کوئی واضح موقف سامنے آیا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی جناب، اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے پیسے آ چکے رہے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. تو کیبنٹ میٹنگ ایک ایسی چیز کیسے الاؤ کر سکتی ہے جو کہ بعد میں پہلے ہو چکی بھی ہو؟ 1 مہینہ پہلے انگلینڈ سے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے، 1 مہینہ بعد کیبنٹ میٹنگ ہوگی. اس میں آپ نے کہا اچھا جی ایسڈ ریکوری یونٹ کا تو ہیڈ میں ہوں، چلو میں بھی کیوں نہ کلیم کر کہ میں 190 ملین پاؤنڈ لے آیا ہوں. اچھا، شیراز کے جی سے بڑا بریف آپ نے دی جو ہے تفصیل جو ہے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا اس سارے معاملے کو. اس میں ایک اہم کردار تھا فرح گوری صاحبہ کا، اس کا نام و نشان تک نہیں، نام بھی آپ نے سوال ذرا سن لے. اچھا، اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ شاید زیادہ بولنا چاہتے ہیں، آپ کو موقع دیں گے کیونکہ 20 منٹ دیے بھی تھے آپ کو. تو اس کا نام و نشان تک نہیں ہے. اور اگر یہ کیس اتنا سمپل ہے تو یہ کیس ابھی تک سال کیوں نہیں ہوا؟ یا آپ لوگوں میں کوئی کمی ہے، یا آپ لوگ اتنے اہل نہیں ہے کہ خان صاحب اتنے مطلب آپ نے اس انداز میں اس کو بیان کیا جس طرح قوم کے ساتھ میں نے کہا، دوسری تو یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی آسان کیس ہے. تو پھر خان صاحب اس کیس میں کیوں بس کریں؟ بہت شکریہ، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلے جب یہ کیس اس کا جب نوٹس آیا پچھلے سال مارچ میں، 16 مارچ کاربن ڈیٹ تھی. 16 مارچ کے بعد خان صاحب متعدد بار نیب کے سامنے پیش ہوئے اور یہ تمام کاغذات جو آج آپ کے سامنے لائے گئے ہیں، آج بھی آپ کو میں تفتیش کے لیے جو وہ ایکسٹینشن مانگتے رہے ہیں اس کے اندر کیا پوائنٹ پوچھے جاتے تھے، کوئی سوال نہیں تھا. جیسے کھوسا صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، کوئی سوال نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ کہاں ہے. یہ ٹرسٹ ڈیڈ رجسٹرڈ ٹرسٹ ڈیڈ ہے، اس کی رجسٹرار نے تمام اس کے ریکارڈ جو ہے وہ نیب کے حوالے کر دیا. اچھا، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ ڈونیشن ایگریمنٹ ہے جو بیریا ٹاؤن کی طرف سے ہے وہ کہاں ہے. بھائی یہ تمام الزامات جو آپ لگا رہے ہیں اس کو تو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں، ان تمام ڈاکیومنٹس کو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے، یہ ہے. یہ تمام کاغذات ان کو بار بار پہنچائے گئے، لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں پانی میں مدھانی ڈالی گئی ہے. نیب کی طرف سے کوئی کنکریٹ نہ سوال پوچھا جاتا ہے، صرف اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ پولیٹیکل فائدہ حاصل کیا جا سکے. اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس کے اندر 2 بار خان صاحب کو گرفتار کیا. 9 مئی کے اندر اسی کیس کے اندر جو ہے وہ گرفتاری ڈالی گئی تھی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انلیگل ڈکلیئر کیا تھا. اب بھی اسی کیس کے اندر اتنی دیر کی لمبی انویسٹیگیشن کے بعد بھی اینڈ پر کیا ہوا کہ جب کوئی پروگرس نہیں ہوئی تو ٹرائل کورٹ نے ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو ریجیکٹ کیا. یہ نہیں ہوا کہ ان کا جو ٹائم ہے وہ کیونکہ وہ اتنی یوزلیس اور اتنی فیوٹائل کی یہ ایکسرسائز تھی کہ کورٹ کو ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ اسے ڈینائی کرنا. تو یہاں پر جو ڈیلے ہے وہ صرف اور صرف نیب کی طرف سے کیا جا رہا ہے. ہم اپنی طرف سے اس کا ہمیشہ سے اس کو فیس کر رہے ہیں اور اپنا جواب بھی جمع کرا رہے ہیں. لیکن اگر ایک ادارہ جو ہے اگر اس کو لٹکانا چاہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کیوں لٹکانا چاہتا ہے اور کیا موٹیوز ہیں، کس لیے یہ کیس لٹکایا جا رہا ہے. اس کیس کے اندر کوئی ایک بھی جرم کا جو عنصر ہے وہ کسی جگہ پہ، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے کہ کسی جگہ پر جرم ہوا ہی نہیں ہے. تو جب جرم نہیں ہوا تو پھر یہ کرمنل کیس کیسے چلایا جا رہا ہے؟ سر میں یہ ایسے سمجھاؤں کہ ملک ریاض نے ایسے وقت میں جس وقت بیریا ٹاؤن کے کیسز چل رہے تھے وزیر اعظم کو ثواب کی نیت سے شاید زمین دی. میں یہ سمجھاؤں جس طرح کہ آپ کی گفتگو ہے. دوسرا کہ برطانیہ میں جو صدق چل رہا تھا 60 ارب روپے کا معاملہ تھا، وہ حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ حکومت پاکستان کو وہ واپس کرنے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو نہیں، ملک ریاض کے پرسنل ایفورٹ میں تھے جس کو عمران خان نے ایڈجسٹ کیا 460 ارب روپے سپریم کورٹ میں جمع کروانے تھے اس میں. حالانکہ حکومت دعویٰ کرتی رہی ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے پیسے تھے، عمران خان کی جانب سے وہ پیسے حکومت پاکستان کے بجائے ملک ریاض کے تھرو جمع کروائے گئے اور اسے فائدہ دیا گیا. اچھا، اس کو کلیئرفائی آپ کی کرتے ساری باتیں مان، آپ کی ساری باتیں مان،
190 ملین پاؤنڈ آیا اور انہوں نے اٹھا کے سپریم کورٹ میں ڈال دیا. آپ کی بات مان لی, میں ماننے فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان, اور وہاں پر انہوں نے یونیورسٹی بنا دی. دونوں چیزیں کس کے پاس ہیں؟ ایک سیکنڈ, آپ گین بتائیں کہ اس کا عمران خان صاحب کو کیا گین ملا. فار این offense to be created, you have to show illegal gain for Imran Khan personally. Where is that illegal gain? Number one. Number two, 190 million pound ایک انگلینڈ میں حسن نواز اور ان کے درمیان ایک ٹرانزیکشن کے سوال اور کریں. سوال کا جو مقصد آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جب دعویٰ کرتی ہے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا, تو حکومت پاکستان نے اس پیسے کو واپس لانے کے لیے کس جگہ پہ کیس کیا تھا؟ مجھے بتائیے کہ بیریا ٹاؤن کے خلاف پاکستان میں کون سے تھانے میں کیس رجسٹر تھا, کون سی انکوائری ہو رہی تھی, کون سا FIA ان کے پیچھے لگا ہوا تھا, یا برطانیہ میں پاکستان کی حکومت نے کون سا کیس دائر کیا تھا؟ یہ جو کارروائی ہوئی تھی, یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے آپ انیشیٹ کی, اور انیشیٹ اس لیے کی جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ حسن نواز کی طرف سے جو پیمنٹ ان کو موصول ہوئی وہ ڈاؤٹ فل تھی. وہ اماؤنٹ, وہ ایک چیز اگر آپ ایک پینسل 10 روپے کی ہے کہ آپ 50 روپے خریدیں گے تو سوال تو اٹھیں گے. یہ سوال اٹھے اور اس کے اوپر NCA نے کارروائی کی اور ان کے تمام اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے. تو پیسے پاکستان لاتے ہوئے پاکستان کو دیے گئے یہ پیسہ. دیکھیے جی, آپ یہ جو مشرق بینک کا جو پیپر آپ کے سامنے آیا ہے, اس کے اندر تمام صورتحال واضح ہو چکی ہے. پرسنل اکاؤنٹ سے وہ پیسے پر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ان کی لائبلٹی کے اگینسٹ ہے, تو اس میں حکومت پاکستان کہاں سے آتی ہے؟ وہ ان کے اکاؤنٹ میں پڑے تھے. چلے بہت شکریہ سر. ایک معصوم سوال سر. جی جی سر ذرا القادر سے ہٹ کے بھی ہم بات کرتے ہیں. ہٹ آج کے جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ, وہ پہلے میاں صاحب کے ساتھ وہی کچھ ہوتا رہا. کل کا جو فیصلہ تھا اس سے آپ انصاف کا بول بالا کہتے ہیں یا انصاف کا قتل کہتے ہیں؟ میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے, میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کا اس پراپرٹی کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا. میاں صاحب اسی پراپرٹی سے آئے ہیں اور واپس اسی پراپرٹی میں جائیں گے, لیکن ان کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا.